آگے باب الخیار، خیال کہتے ہیں اختیار کا ہونا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار۔ بيع الخيار یہ ہوتی ہے جس میں یعنی ایک بندے کو بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا سودا ختم کر دے۔ مثلا فرض کریں ایک بندہ گھر میں ایک بندہ کوئی سودا کرتا ہے، طے کر لیتا ہے کچھ، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں سودا تو کر رہا ہوں، قیمت طے ہو گئی ہے، لیکن میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں گا، اگر میرے گھر والوں نے کہا تو ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ نہ مانے تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ ہے بیع خیار، جس میں اس کو اختیار دے دیا گیا۔ اور اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المتبايعان خرید و فروخت کرنے والے کل واحد منہما بالخیار دونوں کو اختیار ہوتا ہے علی صاحبی اپنے صاحب پر ما لم یتفرقا جب تک وہ الگ نہ ہو جائیں۔ یعنی یہاں پر جو یتفرقا کا لفظ ہے نا، ایک تو یہ نا مجلس ختم ہو جائے پھر تو بات ہی کلیئر ہو گئی، یہاں پر کسی چیز کا بند ہو جانا بھی مراد ہے، یعنی وہ بیٹھے ہوئے تو وہیں پر ہیں لیکن سودا ان کا طے ہو گیا ہے۔ بالکل جب ایک چیز طے ہو جائے تو پھر وہ یعنی مراد یہ ہے کہ معلوم میں تفرقہ ہے، جب تک وہ بالکل طے نہ کر لیں، جب تک وہ وہاں سے اٹھ کے چلے نہ جائیں، اس وقت ان کا وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ الا بیع الخیار مگر بیع خیار، بیع خیار وہی کہ بندے نے کہہ دیا کہ سودا تو میں کر رہا ہوں لیکن میں ابھی گھر والوں سے مشورہ کروں گا یا میں اپنی فلاں چیز کو دیکھوں گا، تو پھر وہ جب بھی اس کو چاہے گا وہ اس کو ختم کر سکتا ہے۔ وفی روایت میں مسلم اور مسلم کے الفاظ ہیں اذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، کہ سودا کرنے والے دونوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ الگ نہ ہو جائیں، اور یکون بینہما عن خیار، یا ان کی بیع جو ہے وہ بیع خیار ہو۔ فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ، اگر بیع خیار ہوگی تو فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ، اگر بیع جو ہے وہ بیع خیار ہوگی تو پھر وہ جس طریقے سے چاہیں گے اس طریقے سے کر سکیں۔ وفی روایت میں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، اور اختیار وہی ہوگا